تبلیغ کی محنت، تبلیغ کی محنت، محنت تبلیغ کی محنت۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ ہر انسان کی کامیابی کا تعلق اللہ کے احکامات سے، اور ان احکامات پر چلنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر ایک کو زندگی اور ہر ایک کو اسباب برابر دیے۔ جو جتنا اپنی زندگی کو اور اپنے اعضاء جوارح کو حکموں کو پابند کر کے زندگی گزارے گا، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے دنیا اور آخرت میں چمکاویں گے، اور جو جتنا اپنی زندگی احکامات کے خلاف گزارے گا اتنا ہی اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اسے ذلیل و خوار فرمائے گا۔ کوئی آدمی جنگل میں ہے، جیل میں ہے، ظاہری اسباب اور نقشے اس کے پاس کچھ نہیں، لیکن اپنی زندگی اور اعضاء جوارح کو حکموں کے مطابق استعمال کر رہا، اللہ رب العزت اسی جنگل و جیل میں رکھ کر محض اپنی قدرت کی بنیاد پر اسے عزت اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ کوئی آدمی صدر ہے، وزیر ہے، حاکم ہے، لیکن اس کی زندگی اللہ کے حکموں کے خلاف ہے، نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں کے خلاف ہے، اللہ رب العزت ظاہری تمام اسباب اور ساز و سامان کے ہوتے ہوئے اسے ذلیل و خوار فرمائے۔ یہ اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے، قیامت تک اس ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کے احکامات میں سب سے بنیاد اور سب سے معظم بشان حکم وہ اللہ کے ذات عالی پر ایمان لانا ہے، اس لیے کہ یہ تمام احکامات اور تمام فرائض کی جڑ ہے۔ جتنا دل کے اندر یقین درست ہوگا اتنا اللہ کے احکامات پر چلنا آسان ہوگا، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ جتنا اس یقین اور ایمان میں کمزوری ہوگی اتنی احکامات کے اعتبار سے کمزوری پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ ہر انسان اپنے یقین کے بقدر اپنے دین پر چلے گا، علم اور معلومات کی بنیاد پر دین پر نہیں چل سکتا۔ قبر کے اندر بھی جو 3 سوالات ہوں گے اس کے جوابات اپنی معلومات کی بنیاد پر نہیں دے گا، بلکہ اپنے عمل کی بنیاد پر دے گا۔ اس لیے سب سے بنیادی ذمہ داری اپنے دلوں کے رخ کو صحیح کرنا ہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی دنیا کے اندر بعثت کا مقصد لوگوں کے دلوں پر محنت کر کے ان کے دل کے اندر سے اسباب اور نقشوں کا اور مادی شکلوں کا یقین نکال کر اللہ کے ذات عالی کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام شکلوں کو اور مادی اسباب کو محض اپنی قدرت سے بنا کر لوگوں کے امتحان کے لیے لوگوں کے سامنے کیا ہے۔ جو آدمی ان اسباب میں رہ کر ان اسباب کو اختیار کرے، یہاں تک کوئی قباحت نہیں، لیکن ان اسباب کو اختیار کرے ان اسباب کے یقین کے ساتھ کہ انہی اسباب سے زندگی موت ہے، نفع نقصان ہے، اور عزت اور ذلت ہے، اسی سے میرا سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر اس یقین کے ساتھ ان اسباب میں کوئی شخص مشغول ہوتا ہے اور ان اسباب کو اختیار کرتا ہے تو یہ دنیا اور آخرت میں ناکامی کا بنیادی سبب ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا اللہ کے ذات عالی کے یقین کے خلاف نہیں، اسباب میں رہے لیکن یقین اللہ کے ذات عالی کرے، اعمال کو اسباب پر مقدم کرے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بنیادی دعوت ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ ساری شکلیں اور یہ سارے نقشے جو دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور ان سے کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ ان تمام نقشوں اور شکلوں سے وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے، اور ان کے بغیر بھی وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ ان ساری شکلوں کے اندر اللہ کی قدرت اور اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت ان شکلوں کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت اللہ کے ذات عالی میں، اللہ نے محض اپنی قدرت سے ان ساری شکلوں کو بنایا، اور پھر یہ ساری کی ساری شکلیں اللہ کی قدرت سے وجود میں آ کر اللہ کی قدرت کے تابع ہے، اپنے وجود میں، اپنے بقا میں
اور کسی کو نفع نقصان پہنچانے میں۔ کوئی بھی چیز اس دنیا کے اندر اپنی ذات سے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہر چیز اللہ کی محتاج، اللہ رب العزت کرنے دھرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس ایمان اور اس یقین کو بنانا یہ ایک ایمان والے کی سب سے بنیادی ذمہ داری ہے۔ آج ایمان والوں میں یہ دھوکہ پیدا ہو گیا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان کی دعوت یہ تو غیروں کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایمان کی دعوت اللہ رب العزت مومنوں کو دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے مومنو پکے مومن بن جاؤ۔ ایمان کی دعوت، کلمے کی دعوت یہ تو مومنوں کے لیے، اسلام کی دعوت، دعوت اسلام غیروں کے لیے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو تاکید فرمائی کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کلمے کی کثرت کرو، اور کلمے کی کثرت میں کلمے کی دعوت ہے۔ جتنا آدمی اس کلمے کو اپنی دعوت میں لاوے گا اتنا ہی اسباب کا، مادی نقشوں کا یقین دل سے نکلے گا، اللہ کے ذات عالی کا یقین اترتا چلا جائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس یقین کو بنانے کی اور اس یقین کے بننے کی سب سے بنیادی جگہ مسجد کا ماحول ہے۔ بازار کا ماحول یہی یقین کی خرابی کا سب سے بنیادی سبب ہے، اس لیے کہ بازار شیطان کا ماحول، شیطان کا اڈا، وہی خیمے لگاتا ہے اور وہی اپنا جھنڈا گاڑتا ہے۔ ساری برائی، ساری بے حیائی اور سارے منکرات بازار سے شیطان پھیلاتا ہے، اور مسجد یہ فرشتوں کا ماحول ہے۔ اس کام کا بنیادی مقصد ایک ایک امتی کا مسجد سے ان اعمال دعوت سے تعلق قائم ہو جائے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کر گئے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب تک یہ امت اعمال دعوت کے اعتبار سے مسجد سے نہیں جڑے گی اس وقت تک امت ہدایت سے محروم رہے گی۔ یہ ہدایت کا سب سے بنیادی سبب ہے۔ آج مسلمان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ مسجدیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی جگہ ہے، جس طرح بیت اللہ صرف حج ادا کرنے کی جگہ۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے ذات عالی سے عبادات کے راستے سے لینے کا مرکز بیت اللہ ہے۔ اللہ کے ذات عالی سے عبادات کے راستے سے لینے کا مرکز بیت اللہ ہے، اور دعوت کے ذریعے سے کسی کو متعدی بنانے کا مرکز مسجد نبوی ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد نبوی بمنزل ماں کے ہے، اور دنیا بھر کی قیامت تک کی ساری مسجدیں یہ بیٹیوں کے درجے میں۔ اس کام کا مقصد ان تمام مساجد کے اندر وہ سارے اعمال زندہ کرنا ہے اور اس پر امت کو مجتمع کرنا ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، اور جس کی وجہ سے امت کے ہر طبقے کی تربیت ہوئی اور امت جہالت سے نکلتی چلی گئی۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد النبوی کبھی مقامی مسلمان سے خالی نہیں رہی۔ حضرات صحابہ جماعت کی شکل میں، افراد کی شکل میں ہر وقت اور ہمہ وقت مسجد کے ماحول میں رہا کرتے۔ ایمان کے حلقے، علم کے حلقے، ذکر کے حلقے اور سیکھنے سکھانے کے حلقے، حلال حرام کے حلقے، اور کوئی شخص مدینہ طیبہ دین سیکھنے آ جاتا فوراً اس کا استقبال کرنا اور ان اعمال میں انہیں شریک کرنا، نمازوں میں شریک کرنا، اور اس دین کو پورے عالم میں زندہ کرنے کے لیے مسجدوں میں جڑ کر مشورے کرنا، اور پھر جماعتیں بنا کر ان اعمال ہدایت اور اعمال تربیت اور اعمال تزکیہ، اعمال دعوت کو پورے عالم میں عام کرنے کے لیے جماعتیں روانہ کرنا۔ جماعتیں اللہ کے راستے سے کام کر کے واپس آویں تو ان کی کارگزاریاں لینا وغیرہ وغیرہ، یہ وہ اعمال تھے جن پر مسجد نبوی کی بنیاد تھی، اور انہی اعمال کو لے کر حضرات صحابہ پورے عالم میں پھیل گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب کو عزم ارادے کرنے کہ اپنی مسجدوں کو اعمال دعوت سے آباد کریں گے اور اس کی دعوت لے کر پورے عالم میں چلیں گے پھریں گے۔ ہر ایک امتی سے ادنا درجے کا مطالبہ ہے کہ وہ اپنی مسجد کو 8 گھنٹے دے، اس لیے کہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی بازار میں 6 گھنٹے بیٹھ جاوے اس کے ذمے اسی دن 6 گھنٹے مسجد کو دے، اس یقین کو درست کرنے کے لیے جو یقین بازار میں وقت گزارنے کی وجہ سے بگڑ چکا ہے۔ 2.5 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، 3 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ایمان اور یقین کے بننے کا ہے۔
کہ یہ دیکھو کہ ہم نے ایمان یقین کے بگڑنے کے ماحول میں کتنا وقت گزارا ہے، اسباب کے ماحول میں، نقشوں کے ماحول میں اور ظاہری شکلوں کے ماحول میں جتنا وقت گزرتا ہے اتنا یقین میں خرابی آتی ہے۔ اس یقین کو درست کرنے کے لیے اتنا ہی وقت مسجد کے لیے مانگا جا رہا ہے۔ ہر ایمان والے سے 8 گھنٹے کا کم سے کم درجے کا مطالعہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مسجد کے اندر اعمال دعوت قائم کر کے لوگوں کو ان اعمال پر دعوت دے کر لے کر کے آنا، یہ حضرات صحابہ کے گشتوں کا اور ان کے ملاقاتوں کا موضوع ہوا کرتا تھا۔ مسجد اللہ کی بڑائی بول کر اللہ کے یقین اور اللہ کی بڑائی کو دل کے اندر اتارنے کی جگہ مسجدوں میں جمع ہو کر خوب مغیبات کے، غیب کے تذکرے، اللہ کے ذات و صفات کے تذکرے، جنت دوزخ کے تذکرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، ایک قبیلہ آ گیا، آپ نے ان سے پوچھا تم کون لوگ؟ انہوں نے عرض کیا ہم مومن ہیں۔ آپ نے ان کے مومن ہونے کی دلیل مانگی تو انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس 15 علامتیں، جن میں سے 5 پر ایمان لانے کا آپ نے ہمیں حکم دیا، اور 5 کا حکم آپ کے قاصدوں نے ہمیں دیا، اور 5 خصلتیں صفتیں ایسی ہیں جس پر ہم زمانے جاہلیت سے قائم ہیں۔ جن 5 چیزوں کا آپ نے ہمیں حکم دیا ان میں سے ایک یہ کہ ہم اللہ کے ذات عالی پر ایمان لائیں، رسولوں پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، کتابوں پر ایمان لائیں، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے اس پر ایمان لائیں۔ 5 باتیں جس کا آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا۔ ایک یہ کہ ہم گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اس کے بندے، نماز کو قائم رکھنا اور زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ 5 صفتیں وہ ہیں جو زمانے جاہلیت سے ہمارے پاس ہے۔ ایک یہ کہ نعمتوں کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، مصیبتوں پر صبر کرتے، دشمنوں سے سامنا ہو جائے تو ثابت قدم رہتے، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے اور دشمنوں پر آنے والے مصیبت پر کبھی خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ آپ نے ان 15 صفتوں کو سن کر ارشاد فرمایا کہ یہ تو اتنی عالی اور اونچی صفتیں ہیں جس کی وجہ سے تم دین میں بڑے سمجھدار اور بڑے باادب اور قریب تھا کہ نبیوں کے درجے تک پہنچا دیے جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری صفتیں ادھوری اور ناقص ہے جب تک ان کے ساتھ 5 اور صفتیں شامل نہ کی جائے۔ ایک یہ کہ ضرورت سے زیادہ کھانا جمع نہ کرو، دوسرا یہ کہ ضرورت سے زیادہ عمارتیں نہ بناؤ، دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی چیزوں میں تنافس اختیار مت کرو، چوتھا یہ کہ اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو جس کے سامنے تمہاری پیشی ہونی، اور 5واں یہ کہ اس نعمتوں کی اور جنت کی رغبت اختیار کرو جس میں مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد النبوی کے معمولات میں سے ہے کہ آپ ایک قبیلے اور افراد کی شکل میں لے کر مسجد میں ایمان اور ایمان کے تذکرے اور ایمان کی خصلتوں کے مذاکرے فرما رہے ہیں۔ آج ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارے مسجدوں کے اندر کیا یہ ایمان کے حلقے پائے جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ امت کی تربیت ہو جاوے اور تربیت نہیں ہو پا رہی، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ امت کی تربیت کے اسباب کیا ہے۔ امت کے تربیت کے اسباب میں سے اہم ترین سبب جس پر ہدایت کا وعدہ اور جن اعمال کے کرنے پر اللہ کے غیر کا خوف دل کے اندر سے اللہ نکال دیتے ہیں، وہ مسجدوں کو آباد کرنا ہے اعمال دعوت سے۔ ہر ایمان والے کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، یہ مومن ہی مسجد کو آباد کرنے والا، مومن مسجد کو آباد کرنے والا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مسجد کے اندر ایمان کے اور دعوت کے حلقے قائم کیے جائیں اور استقبال میں آدمی لگا کر باہر 2 کی 4 کی جوڑیاں بنا کر چوپالوں میں، ڈھابوں میں، چوراہوں میں مشغول لوگ ہوں یا پھر کاروبار میں مشغولی ہو یا خالی بیٹھے ہوئے ہو، ان کو نقد مسجد میں لے کر کے آنا، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے گشتوں کا خلاصہ ہوتا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مستقل معمول تھا، ایک کا ہاتھ پکڑ کے کہتے آؤ بیٹھو، چلو مسجد اور اپنا ایمان تھوڑی دیر ہم تازہ کر لیں، اور اس کی وجہ بتلاتے تھے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا دل ایمان سے کفر کی طرف اور نیکیوں سے برائی کی طرف اس سے زیادہ تیزی سے پلٹ جائے گا جتنا کہ ہانڈی کے اندر کی چیزیں پلٹ جاتی ہیں آخری ابال میں۔ جب ہانڈی ابلنے لگتی تو اس کے اندر کی ساری چیزیں جتنی تیزی سے پلٹا کرتی ہے اس سے زیادہ تیزی سے آدمی
کا دل پلٹ جایا کرتا ہے۔ اگر ماحول اچھا ہے تو ایمان اور اعمال کی طرف طبیعت پلٹے گی اور دل پلٹے گا، اور اگر ماحول برا ہے اور جگہ گناہوں کی ہے تو جتنے چاہے نیکیوں کے ماحول میں رہ کر کے جائے وہ برائی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے۔ ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین اسی مقصد سے گشت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے فرماتے آؤ اٹھو چلے مسجد اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جو شخص مسجد کی طرف قدم اٹھا لے، ایک قدم اٹھانے پر ایک نیکی لکھی جاتی، ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے اور اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ مسجد کی طرف چل کر آنے والے کو دیکھ کر اللہ رب العزت خوشی کا اظہار اس سے زیادہ فرماتے جتنا کہ گھر لوٹ کر آنے والے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے۔ کوئی شخص کامل متقی نہیں بن سکتا، کمال تقوی کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک اس کا مسجد سے وہ تعلق قائم نہ ہو جو تعلق اس کا گھر کاروبار اور اپنے بشری تقاضوں سے، اپنے گھر سے، جس سے تعلق ہوتا ہے۔ فطری بات ہے، آدمی اس کے گھر پہ جاتا رہتا ہے۔ اللہ سے تعلق ہونے کی علامت اللہ کے گھر پر آنا، صرف 5 وقت کی نماز کے لیے نہیں بلکہ ان سارے اعمال کے لیے مسجد کی طرف آوے جن اعمال پر اللہ کے نبی اس امت کو چھوڑ کر گئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کام کے اندر پہلا قدم اور پہلا زینہ یہ کہ ایک امتی کے دل کے اندر اپنے ہر مسئلے کا حل مسجد کے اندر نظر آنے لگے۔ جس طرح آج کا مسلمان محنت نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان کی محنت، کلمے کی محنت نکل جانے کی وجہ سے اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے دفتروں کی طرف دوڑ لگا رہا، یہ ساری دوڑ ختم ہو جاوے اور ایک اللہ کے گھر کی طرف یہ مسلمان دوڑ لگائے، یہ اس کام کا بنیادی مقصد۔ آسمان زمین کے درمیان جتنے مسائل پیش آ جاوے ان تمام مسائل کا تعلق مسجد سے ہے، اس بات کا یقین دل میں پیدا ہو اور ان کو حل کرنے کے لیے مسجد آوے۔ حضرات صحابہ کا، اللہ کے نبی کا یہی معمول تھا، ذرا سی تیز ہوا چل پڑے اور ذرا سی آندھی چل جائے، اللہ کے نبی کہیں نہیں، سیدھے مسجد کی طرف، حضرات صحابہ سیدھے مسجد کی طرف۔ پانی کی ضرورت ہے مسجد کی طرف، پانی زیادہ آ گیا سیلاب کی شکل میں، اسے رکوانا ہے تو مسجد کی طرف متوجہ ہوتے۔ آگ لگ گئی مدینہ طیبہ میں ایسی جس سے مدینہ جل کے راکھ ہو جائے، اسے بجھانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان سے مسجد چل کر آ رہے، تمیم داری سے فرمانے جاؤ اس آگ کو بجھاؤ، اور وہ گئے اور اس آگ کو اسی سوراخ میں ڈال کر آئے جہاں سے وہ آگ نکل کر آئی۔ مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے جو آدمی اپنی خواہش کو مسجد کے تابع کر لے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے نظام کائنات کو تابع فرما دے، مسخر فرما دے، نظام کائنات کو اس کے لیے مسخر فرما دے۔ آج پورے عالم کے اندر بگاڑ مسلمان کے اعمال کی وجہ سے، اور مسلمان کے اعمال میں بگاڑ مسلمان کا فارغ وقت کو مسجد سے باہر گزارنا ہے۔ ایک مسلمان اپنا فارغ وقت جو بھی بچوں سے اور کاروبار سے فارغ ہے اگر وہ مسجد کو دے دے، سارے عالم سے سارا بگاڑ ختم ہو جائے۔ جس کے بعد جو وقت مطالبہ 8 گھنٹے کا، میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم عزم ارادہ کریں اللہ کے راستے میں ہم جا رہے ہیں یا اپنے مقام پر واپس جا رہے ہیں، دونوں کی بنیادی ذمہ داری سب سے پہلے اپنی مسجدوں کو اعمال دعوت سے آباد کریں۔ ایک ایک کو لے کر مسجد میں آوے، خوشامدیں کر کر کے لے کر کے آوے۔ مسجد آنے والے سے اللہ خوش ہوتے۔ آپ اندازہ لگائیں جو آدمی اللہ سے ٹوٹے روٹے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ کے گھر پر لے کر آئے گا، یہ اللہ سے قرب کا کتنا زبردست ذریعہ ہو اور اللہ کتنے خوشی کا اظہار فرمائے۔ مسجد اللہ کے بندوں کو دعوت دے کر لے کر آنے سے بڑھ کر اللہ سے قرب کا اور کوئی سبب اور ذریعہ نہیں۔ جب مسجد آ جاوے اسے وضو کراوے، غسل کراوے اور کپڑے بدلنے کی ضرورت ہو تو کپڑے بدلواوے اور وقت کا فریضہ ادا کروائے۔ یہ ہماری گشتوں کا، ملاقاتوں کا موضوع ہے، اور ایمان کے حلقوں میں بٹھائے، دعوت کے حلقوں میں بٹھائے، 4 لائن کی اس کی تشکیل کرے، اپنے گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے قائم کرے، قرآن کا حلقہ، حدیث کا حلقہ، اللہ کے امر کی وجہ سے اس پر اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والی ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت کی تربیت اور تزکیہ اور تطہیر کا براہ راست وعدہ فرمایا ہے، کسی اور کو سبب اور ذریعہ نہیں بنایا۔ ایسی تربیت قرآن حدیث کے حلقے گھروں پہ لگانے پر اللہ فرماتے چلے جائیں گے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرن اول کے سخت لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے فیصلے پر، یہ اعمال تطہیر ہے، گناہوں کی ساری گندگیاں، ساری آلودگیاں اللہ تعالیٰ دل کے اندر سے، زندگی کے اندر سے ختم فرما دے۔
قرآن کے حلقے، حدیث کے حلقے، اور 6 صفات کا مذاکرہ، تشکیل اور اگلے دن کے 3 عملوں کا مشورہ۔ ان 5 اعمال کے ساتھ ہر گھر کے اندر تعلیم کے حلقے قائم ہو جائیں، ایک ایک کی تشکیل ہو، اس کو اس پر آمادہ کیا جائے۔ دوسرے، مسجد کو وقت دینے کی، اس کی دعوت، اس کی تشکیل کی جائے، جتنا وقت وہ دے دے اتنا وقت قبول کر کے اگلے دن اسے وصول کر کے لایا جائے۔ جس طرح اللہ کے راستے میں جانے کے لیے وصولیہ بھی ہے، اسی طرح مسجد کو لانے کے لیے بھی وصولیہ ہے۔ تیسرے، مکاتب کی دعوت اور تشکیل، کہ اپنی مسجدوں میں، مکاتب میں جا کر علماء اور حفاظ کے پاس بیٹھ کر اپنا قرآن صحیح کرے اور اپنا بنیادی مسائل کا علم حاصل کرے، اس لیے کہ امت کے جہل کا یہی واحد علاج ہے کہ امت کے بے طلب طبقات کو اور بے طلب بندوں کو مسجد کے ماحول میں لے کر گئے، اور علماء اور عوام یہ دونوں کے دونوں دین کی تعلیم کے اعتبار سے مسجد کے ماحول میں جمع ہو۔ کون سے ماحول میں؟ مسجد کے اندر جمع ہو جائے دین کی تعلیم کے اعتبار سے۔ یہ امت کے جہالت کا اصل علاج ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل، ہر سال کے 4 مہینے کی تشکیل کی جائے، جتنا وقت وہ دے دے اسے قبول کر۔ اللہ کے راستے میں ہم جا رہے، روزانہ اس کا اہتمام کریں، عمومی گشت ہو اور گشت کے آداب بیان کیے جاوے، درمیانی بات کے لیے اور استقبال کے لیے، اور باہر جانے والے متکلم، امیر، رہبر متعین کر کے آداب بتلا کر دعاؤں کے ساتھ، فکروں کے ساتھ یہ جماعت جاوے۔ یہ تمام انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کا بنیادی عمل ہے، اور یہ دعوت کے کام میں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی صحیح ہو تو سارے اعضاء صحیح ہو، اگر اس میں فرق آ جاوے، سارے اعضاء کے اندر فرق آ جائے، ایک گشت صحیح ہو جاوے گا تو سارے اعمال درست ہو جاوے، ایک گشت میں اگر کمی بے اصولی ہو گئی، سارے اعمال کے اندر فرق آ جاوے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اہتمام کرنا ہے تعلیمی گشتوں کا اور خصوصی گشتوں کا، اور اسی طریقے سے تشکیلی اور وصولی گشتوں، 5 گشتوں کی ہمیں پابندی کرنی اللہ کے راستے۔ اللہ کے راستے میں ہم جا رہے، سفروں کے اندر خوب سفروں کے آداب کا ہم خیال رکھیں۔ سب سے بنیادی بات یہ کہ دعوت دیتے ہوئے ہم سفر کریں، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم سفر کریں۔ ریل گاڑیوں میں ہو، بسوں کے اندر ہو، تو اس کے اندر اغیار کے ساتھ حسن اخلاق اور حسن معاشرہ ہو، سنتوں کی پابندیوں کے ساتھ ہم سفر کریں، اور ہر طرح کی سنتوں کا ہم اہتمام کریں۔ جب بستی میں داخل ہو، اہتمام کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے اپنی کمزوری، عاجزی، بے بسی کو رکھ کر اللہ سے ہم دعائیں مانگیں، غیبی مدد شامل حال ہو جائے، ثابت قدمی مقدر ہو جائے، غیبی نصرتیں شامل حال ہو جائے، اللہ سے ہم دعائیں مانگیں۔ مسجد میں داخل ہو، مسجد کے آداب کا ہم خیال رکھتے ہوئے دائیں قدم کے ساتھ اور مسجد کی دعا پڑھ کے اعتکاف کی نیت کے ساتھ داخل، مکروہ وقت نہ ہو، تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ کسی گھر میں داخل ہوتے، سلام کرنے کے بعد گھر میں داخل ہو کر بیٹھتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے در پہ ہم آئے ہوئے، پہلے تحیۃ المسجد ہے، اس کے بعد دوسرے کام۔ سامان رکھ لیا، فوراً ہم مشورے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اپنے سارے کاموں کو مشورے کے ساتھ اجتماعی شکل میں ہمیں کرنا ہے۔ اس مسجد کے اندر کس طرح اعمال دعوت قائم ہو جائے، اور ہمارا 24 گھنٹہ اجتماعی اور انفرادی اعمال کے اعتبار سے کس طرح صحیح طور پر استعمال ہو، تاکہ ایک لمحہ اور ایک ذرہ ہمارا ضائع نہ ہو جائے۔ اور کیسے اس مسجد سے، اس محلے سے اللہ کے راستے میں نقد بندے نکل جاوے، بندیاں نکل جاوے، ان کو لے کر ہمیں مشورہ کرنا۔ مشورہ ہر ایک کے ذمے ہے، جس طرح نماز ہر ایمان والے کے ذمے ہے۔ دین کے مٹنے کا غم پیدا کرنا اور دین کی فکریں امت کے ہر طبقے، ہر فرد کے اندر پیدا کرنا، یہ اصل مشورے کا موضوع ہے۔ وحدت فکر، وحدت کلمہ، اجتماعیت قلب پیدا ہو جائے، ساتھیوں سے رائے لے کر کے سارے امور ہمیں طے کرنے، جس سے رائے لیں گے اس کا استعمال بھی ہوگا، جس سے رائے نہیں لیں گے آپ اس کی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین سے بھی رائے لیا کرتے تھے۔ اجتماعیت اور انفرادی دعوت، یہ 2 بنیادی عمل اور سبب ہے اللہ کی غیبی مدد اور نصرتوں کے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہاری عبادات عرش تک پہنچ جاوے لیکن آپس میں اجتماعیت نہیں، تو پھر اللہ کی مددوں سے محرومی کا سبب ہے۔ قرن اول میں ساری خیر و برکت مشورے کے اندر اور اجتماعیت کے اندر نظر آتی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی دعوت دینے کے ارادے سے ہجرت کے موقع پر ڈاکوؤں کا راستہ اختیار فرما رہے تاکہ ان ڈاکوؤں کو دعوت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے اہتمام سے ایک ایک فرد اور ایک ایک دیہاتی کو دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک دیہاتی سامنے سے آیا، آپ نے اسے کلمے کی دعوت دی، اس نے گواہی طلب کی، آپ نے ایک درخت کی طرف اشارہ فرمایا، وہ درخت زمین چیرتا پھاڑتا آپ کی خدمت میں آیا اور 3 مرتبہ گواہی دے کر اپنی جگہ جا کے کھڑا ہو۔ انفرادی دعوت یہ تفسیر عالم کا یہ نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو دعوت دینے میں اپنے آپ کو تھکایا کرتے تھے۔ مسجد میں آپ کی خدمت میں ایک مشرک کو لایا گیا، آپ دعوت دے رہے، اتنی دیر ہو گئی اور وہ انکار ہی کرتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو کر کے اس کے سر اڑانے کی اور سر قلم کرنے کی اجازت مانگ رہے۔ آپ ناراض ہوئے حضرت عمر پر، اس مشرک اور منکر پر ناراض نہیں ہوئے، پھر دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ وہ دین میں داخل ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اے عمر، اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو یہ شخص سیدھے جہنم چلے جاتا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، مشورے سے فارغ ہوئے فوراً تعلیم کے حلقے قائم کریں، جتنے چاہے تھکے ہوئے ہو، جتنا لمبا سفر کیا ہو، لیکن اجتماعی عمل تعلیم فوراً شروع ہو جائے، ملاقاتوں کی ترتیب فوراً بنائی جائے۔ حضرات صحابہ لمبے سفروں سے تھکے ہوئے کسی ملک میں جاتے، فوراً دعوت کے کام میں مشغول ہو جاتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجران پہنچے اور پہنچتے ہی کے ساتھ میں اپنے ساتھیوں کی ترتیب بنائی، 2 3 کی جوڑی، اور پورے بستی میں پھیل گئے اور یہ کہتے رہے اسلموا تسلموا، یہاں تک کہ شام تک سارے کے سارے دین میں داخل ہو گئے۔ آرام کر کے وہ کام نہیں ہوتا جو تھکنے کے بعد ہو جاتا ہے۔ مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے تم تھک تھک کر اللہ سے جو فیصلے کروا لو، آرام کر کے وہ فیصلے نہیں کروا سکتے۔ خدمت کی فوراً ترتیب بنائی، ساری جماعتوں کی ذمہ داری ہے اپنے اخراجات سفر کے جس طرح ہم برداشت کریں، اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں تاکہ لوگوں کے اندر دین کی طرف میلان پیدا ہو جائے، طبیعت دین اور احکامات کی طرف مائل ہو جائے، کسی کو انفاق فی سبیل اللہ کہا جائے۔ ہم گئے اور ہمیں کسی نے پوچھا نہیں، اس لیے ہم نے طعام کا سامان کھولا، کھانا پکا لیا اور ہم اس کو سمجھ رہے انفاق فی سبیل۔ یہ تو آپ گھر پہ ہوتے یا کاروباری سلسلے میں کہیں جاتے، کوئی آپ کی دعوت نہ کرتا، آپ اپنا خود خرچہ برداشت کرتے، تو کیا اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہیں؟ انفاق تو یہ کہ اس طریقے سے امت پر خرچ کیا جاوے کہ ایک ایک امتی کے دل کے اندر دین کی رغبت پیدا ہو، اعمال کی رغبت پیدا ہو جائے، اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر خوب خرچ کر، ایک مسجد میں اتنا قیام کرے کہ یہ سارے اعمال زندہ ہو جائے۔ مسجد 5 اعمال کے اعتبار سے، ہر مسجد میں مشورہ، ہر مسجد میں 2 گشت، اور ہر مسجد کے اندر آبادی کا عمل صبح سے لے کے شام تک دن اور رات میں ترتیب بن جاوے، اور اس مسجد سے اللہ کے راستے میں اللہ کے بندے نقد نکل جاوے، اور اس مسجد کے اطراف میں جتنے مکانات ہیں ہر مکان کے اندر 5 اعمال کی تعلیم زندہ ہو جائے، ہفتہ واری تعلیم زندہ ہو جائے۔ ہر ایمان والی کا تعلق ہفتہ واری تعلیم سے قائم کرنا مقصود ہے تاکہ اس کا دینی ذہن، دعوت کا مزاج بنے۔ ہر گھر کے اندر جماعت مسکرات آ جاوے، انہیں ٹھہرائے جاوے تاکہ اس گھر کے اندر سے ارتداد، بے دینی، بے حیائی، بے پردگی جڑ سے ختم ہو جائے۔ یہ واحد اور مسنون طریقہ ہے ایک ایک ایمان والی کو دین کی طرف راغب کرنے کا، اس کی زندگی سے منکرات اور بے حیائی اور بے پردگی کو ختم کرنے کا، سنتوں پر لانے کا۔ بچوں کی دینی پرورش کا مزاج بن جاوے، سنتوں پر ان کی پرورش کی فکر پیدا ہو جاوے، اور اللہ کے راستے میں مردوں کو بھیجنے کا جذبہ بنے، خود اپنے محرم کے ساتھ نکلنے کی فکر پیدا ہو جاوے۔ اس مقصد سے ایک ایک گھر کے اندر مامستورات جماعت کا قیام کروایا جائے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ سارے کام ہو جاوے تو جماعت آگے بڑھے۔ یہ نہیں کہ 2 دن ہو گیا آگے بڑھ جاؤ، کام پورا ہو جماعت آگے بڑھے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں نمازوں پر مشق کرنی ہے تاکہ نماز کے اندر کمال پیدا ہو۔ اللہ کے راستے میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں، نماز میں کمال پیدا کر۔ نماز تو ہم اپنے مقام پہ پڑھ رہے ہیں، کمال نماز حاصل ہوگا اللہ کے راستے میں نکلنے سے۔ اس لیے کہ مولانا الیاس فرمایا کرتے تھے جس عمل میں کمال پیدا کرنا چاہتے ہو، اللہ کے راستے میں نکل کر ان عملوں کی خوب پابندی کرو، خوب مشق کرو۔ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں وہ رکاوٹیں نہیں ہوتی اعمال میں جو رکاوٹیں اپنے گھر کاروبار میں ہونے کے زمانے میں ہوتی، اپنے گھر کاروبار میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہوتی۔ کیا مشق کرنی ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں؟ ظاہر کے اعتبار سے بھی مشق کرنی ہے،
مسائل کے اعتبار سے بھی اور فضائل کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے اپنے نمازوں پر مشق کریں۔ مسائل کے استحضار کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ لوگوں کا یہ باطل خیال ہے کہ تبلیغ کے اندر صرف فضائل کی تعلیم، مسائل کی، یہاں تو فضائل اور مسائل دونوں کی تعلیم ہے۔ نماز کے تمام متعلقہ مسائل کو سیکھ کر اس کے استحضار کے ساتھ نماز پڑھنے کی مشق کریں۔ لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، سجدے میں جاوے تو یہ دھیان ہو کہ میں رحمان کے دو قدموں کے بیچ میں پیشانی رکھے ہوئے ہوں، اس استحضار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی جس کے اندر آدمی رکوع صحیح نہیں کرتا، جس کے اندر آدمی رکوع صحیح نہیں کرتا۔ اچھی طریقے سے وضو کا اہتمام کیا جائے، مسواک کا اہتمام کیا جائے، سنن، آداب اور مستحبات کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، ہر لائن کی سنتوں کی پابندی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ صفت احسان کے ساتھ نماز پڑھے۔ تکبیر سے لے کے سلام پھیرنے تک میں اللہ کو دیکھ رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا، اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تو بہت اونچی درجے کی چیز ہے، یہ تو اولیاء کی نماز ہے، ان کا کام ہے۔ نہیں، یہ تو ہر مومن سے اس کا مطالبہ ہے، ہر ایمان والے سے صفت احسان کے ساتھ اعمال کرنے کا مطالبہ ہے، اور اس بات کی مشق کرنی ہے کہ مسائل اللہ کے سامنے نماز پڑھ کے پیش کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ارفعوا حوائجکم الی المکتوبات، اپنے تمام ضروریات اور حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کے رکھا کرو، کہ فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کے سامنے ہمیں بات رکھنی۔ جس طرح آدمی دفتر کے کھلنے پر اپنی ضرورتوں کو موقوف کر دیتا ہے، حاجتوں کو روک کے رکھتا ہے، اس طرح مسلمان اس بات پر آ جائے کہ بس نماز کا وقت آ رہا ہے، اس کے بعد ہم اللہ کے سامنے رکھیں، اس کی ہمیں اللہ کے راستے میں مشق کرنی۔ ایک صاحب اللہ کے راستے میں، ایک صاحب بحرین جا رہے تجارت کی غرض سے، آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ لو پھر جاؤ۔ یہ اصل طریقہ ہے، اسباب پر اعمال کو مقدم کرنے کی تعلیم ہے، اور اسی کی ہماری دعوت۔ اسباب کو چھوڑنے کی کوئی دعوت نہیں ہماری، اسباب کو چھوڑنے کی ہمارے یہاں کوئی دعوت نہیں، ہاں اسباب کے یقین کو دل سے نکالنے کی دعوت۔ پہلے اسباب سے نکلو اللہ کے راستے میں، اور وہاں نکل کر پھر دل کے اندر سے اسباب کا یقین نکالو۔ یہ ہمارے کام کا خلاصہ ہے، اسباب سے پہلے نکلو اور پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اسباب کا یقین دل کے اندر سے نکالو۔ مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے، نہ شکلوں کو چھوڑو اور نہ ہی شکل پرست بنو۔ توکل، لوگ یہ سمجھتے سارے اسباب کو چھوڑ دو تو اللہ ہمیں کھلاتے رہیں گے، یہ سمجھ رہا کہ جو اسباب کے راستے سے زندگی گزار رہے وہ اسباب کے راستے سے پل رہے اور میں خالص اللہ کی بنیاد پر پل رہا ہوں۔ نہیں، جو اسباب والے انہیں بھی اللہ ہی پالے، وہ بھی اللہ ہی کے خزانے سے فائدہ اٹھائے، اور جو بنا اسباب کے انہیں بھی اللہ ہی پالے، انہیں بھی اللہ ہی پالے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی ہمیں مشق کرنی، اور خوب نوافل کا اہتمام کرنا ہے، سنتوں کی بڑی پابندی کرنی، آگے پیچھے کی سنتیں، اوابین، اشراق، چاشت، تہجد کا اہتمام خاص طور پر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی خوب مشق کرنی، اس لیے کہ یہ نفس کو سب سے زیادہ کچلنے والا، علم کو، ہدایت کو، دعوت کی صحیح صحیح باتوں کو سب سے زیادہ کھلوانے والا عمل یہ رات کا قیام ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وقعا واقوم قیلا، جتنا نفس کو چلتا ہے اتنا اللہ رب العزت مراشد امور انعام فرماتے، دین کی سمجھ پیدا کرتے، علم کے دروازے کھولتے، اور نفس کو کچلنے والا سب سے بنیادی عمل رات کا قیام ہے۔ اس لیے 1 سال تک تہجد کی نماز فرض ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کا بیان طے کر دیا، انہوں نے معذرت کر دی، جب وجہ پوچھی تو کہنے لگے آج کی تہجد کی نماز فوت ہو گئی، پھر میں کیسے بیان؟ جو آدمی اللہ سے رات کو لے گا وہ دن میں مخلوق کو دے گا، جو اللہ سے رات میں نہ لے وہ اللہ مخلوق کو کیسے دے گا؟ اس لیے ہمیں نوافل کا بڑا اہتمام کرنا ہے۔ جو آدمی، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نوافل پڑھتے پڑھتے اللہ رب العزت بندے کے اعضاء جوارح بن جاتے ہیں، اب اس کے اعضاء سے اللہ کے مرضی والے اعمال نکلتے ہیں، اللہ کے ناپسندیدہ اور نامرضیات والے اعمال نہیں نکلتے۔ فرائض کے اندر جو نقص کمی ہوگی اس کی تکمیل نوافل کے ذریعے سے کل قیامت میں کی جائے گی۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر خوب ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا، علم اور ذکر دونوں کو جمع کرنا۔ سارے اعمال کے اندر علم اور ذکر دونوں مقصود ہے، مطلوب ہے۔ اللہ کی اطاعت اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو جائے، یہ علم اور ذکر کا خلاصہ۔ اللہ کی اطاعت اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو جائے۔ اگر علم نہیں ہے، صرف ذکر ہے، یہ گمراہی ہے،
اور اگر ذکر ہے اور اگر ذکر ہے، ذکر نہیں ہے اور علم ہے تو یہ سراسر ظلمت ہے، دونوں کو جمع کرنا ہے۔ اس لیے صبح شام کی تسبیحات اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اور اپنے مقام پر رہ کر کے صبح شام کی 3 تسبیحات کی پوری پابندی کی جائے، اہتمام کیا جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشورے اور یہ ملاقات اور یہ محنت اصل ہے، اجتماعی انفرادی اعمال کی اتنی اہمیت اور ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ایک قبیلہ آپ کی خدمت میں آیا ہوا تھا، آپ عشاء کے بعد ان کے پاس جا کر ان کو مکے کے زمانے کی دعوت اور دعوت پر آنے والی مصیبتوں کی، اذیتوں کی ساری کارگزاریاں سنائے کر ایک مرتبہ وہاں پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تاخیر سے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا ہاں کچھ لوگ آگے تھے، کچھ قبیلے والے آگے تھے، ان میں مصروف ہو گیا جس کی وجہ سے میرا معمول چھوٹ گیا، میرے وظائف چھوٹ گئے، اسے پورا کر کے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اس لیے ہمیں اہتمام کرنا ہے، معمولات کی پابندی کرنی ہے اور تبتل کے ساتھ ذکر کریں، دل کے اندر سے ساری مخلوقات کا تعلق ختم کر کے جس اللہ کا نام ہم زبان سے لے رہے اسی اللہ کی طرف دل متوجہ ہو، اس حالت میں ذکر کرنا شرط ہے، تب یہ غفلت کے ختم ہونے کا اور اللہ کے دھیان کے اطاعتوں کے اندر پیدا ہونے کا سبب بنے گا۔ ورنہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو نمازیں پڑھے گا اور عبادات کرے گا لیکن اس کا دل غافل ہوگا۔ مولانا جیسا فرمایا کرتے تھے کوئی شخص نماز پڑھ رہا اور دھیان نہیں ہے تو یہ جسم سے ذاکر ہے، قلب سے غافل ہے۔ جسم کے اعتبار سے اعضاء جوارح اس کے ذاکر ہے اور قلب اس کا غافل ہے۔ اس طرح دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، اہتمام کے ساتھ ہمیں تسبیحات کی پابندی کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ذکر کر رہا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی، مسجد کے باہر کی ساری چیزیں اسے نظر آ رہی، دنیا والے کہیں گے یہ ذاکر ہے، لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ غفلت تیار ہو رہی، ذکر تیار نہیں ہو رہا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر خوب قرآن پاک کی تلاوت کا ہمیں اہتمام کرنا، دیکھ کر قرآن مجید کو پڑھنا، یہ ایمان میں ترقی کا اور روحانیت کا بڑا سبب۔ اپنے ساتھ قرآن مجید کو لے کر کے جا یہ اللہ کی طرف سے مددوں کا بڑا سبب اور ذریعہ ہے۔ ان آلات کے ذریعے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ تو بڑی محرومی اور بڑی بے برکتی، بڑی گستاخی کی بات، انتہائی نحوست کی بات، خلاف سنت طریقہ۔ حضرات صحابہ اتنا مصحف کو اور قرآن کو دیکھ دیکھ کے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پڑھتے تھے کہ ان کا قرآن مجید پھٹ چکا تھا۔ اللہ کے راستے میں نکلے تو تلاوت کا خوب اہتمام، ذکر کا خوب اہتمام۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں خدمت کے راستے سے حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کی مشق کرنی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کے راستے سے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی ہمیں مشق کرنی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اخلاق کی پاکیزگی اور اخلاق کی بلندی کا سبب ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اقسم کو حکم دیا کہ تم اجنبیوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا کرو تاکہ تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ جتنا اجنبیوں کی ہم خدمت کریں گے اتنے اخلاق اچھے ہوتے چلے جائیں، اتنا ہی اخلاص اس کے اندر ہو۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنی ذات سے، اپنے زبان سے، اپنے اعضاء و جوارح سے کسی بھی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے اللہ کے راستے میں ہمیں نکل کر مشق کرنی۔ اگر ایسا کیا گیا تو کل قیامت کے سب سے بڑے افلاس سے حفاظت ہو جائے گی۔ سب سے بڑا مفلس اور سب سے بڑا کنگال کل قیامت میں وہ شخص ہوگا جو حقوق اللہ ادا کر کے آوے گا اور بندوں کے حقوق کو پامال کر کے آوے گا، اور اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے بندوں کو دے دی جائے گی، اور لوگ آتے رہیں گے تو ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر کے اس کے سر پہ ڈال دیا جائے گا۔ یہ آخرت کا سب سے بڑا مفلس اور کنگال انسان ہے جو خوب زکوٰۃ، حج، عمرے سب کچھ کر کے آیا لیکن بندوں کے حقوق ادا کر کے دے۔ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں، اعلیٰ درجے کی شاخ کلمہ لا الہ الا اللہ، ادنا درجے کی شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ علماء نے لکھا ہے جب کبھی موقع ایسا آئے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹاتے وقت اس وقت زبان سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا کرو۔ کیا کر لے کرو؟ راستے سے تکلیف دینے والی کوئی بھی چیز آپ ہٹا رہے ہو، کسی جانور یا کسی انسان کو تکلیف پہنچانے والی کسی چیز کو ہٹاؤ اپنے ہاتھ سے،
تو زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو. اس طرح جو آدمی ایمان کی اعلیٰ اور ایمان کی ادنا دونوں شاخوں کو جمع کر لے گا، طرفین کو جمع کر لے گا، اللہ بیچ کی ساری ایمانی شاخیں اس کے اندر جمع فرما دے گا. ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ہمیں مشق خدمت کو اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی معمولی عمل نہیں سمجھنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عالی مرتبت والے، اس کے باوجود اللہ کے راستے میں لکڑیاں چن کر لانے کی خدمت اپنی ذمہ اپنے خود لے. مسجد النبوی کی تعمیر ہو رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا اٹھا کر کے لا رہے اور فرما رہے کہ میں بھی محتاج ہوں. اللہ کا بندے سے اور بندے کا اللہ سے اس وقت تک تعلق باقی رہے گا جب تک وہ کسی سے خدمت نہ لے، جب تک وہ کسی سے خدمت نہ لے. آج جو خدمت نہیں کرتا اسے بد اخلاق سمجھتے، اور حضرات صحابہ اسے بد اخلاق سمجھتے تھے جو ان کی خدمت قبول نہیں کرتا، جو ان کی خدمت قبول نہیں. حضرت مجاہد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کا معمول تھا سفر میں ساتھ، وہ بڑے ہیں، علم میں بڑے اور صحابی ہیں، جب بھی سواری پہ چڑھنے کا موقع آتا وہ میری رکاب پکڑ لے اور جب میں بیٹھ جاتا میرے کپڑے صحیح کر. بار بار ایسے ہی کیا. ایک مرتبہ میرے ناگواری کا اظہار کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تم بڑے بد اخلاق آدمی، ہماری خدمت قبول نہیں کرتے. اللہ ہمیں بھی ایسی صفات سے آراستہ فرمائے. اس لیے خوب مشق کرنی اللہ کے راستے میں نکل کر، ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی مشق کرنی ہے. اس لیے کہ ایک عمل اللہ کے یہاں اتنا ہی قبول ہوگا جتنا اس کے اندر اخلاص ہوگا. جس درجے میں عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، اسی درجے میں اخلاص بھی شرط ہے، اسی درجے میں اخلاص بھی شرط. ادنا درجے کا ریا شرک ہے. آخرت میں اللہ کے یہاں ایک بندہ اپنے اعمال میں سے انہی اعمال کا بدلہ لے سکتا ہے جو عمل خالص اللہ کے لیے کیا، اور جو اعمال غیر اللہ کے لیے اس نے کیے ہوں گے اللہ کی طرف سے صاف اعلان ہو جائے گا انہی لوگوں سے جا کے اس کا بدلہ لے لو جن کو دکھلانے کے لیے تم نے یہ اعمال کیے. چھوٹا عمل کیا اخلاص کے ساتھ اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. بڑے اعمال کیے اخلاص کے بغیر اس کا اللہ کے کوئی اجر و ثواب نہیں. تین لوگ ایسے ہوں گے جو بڑے بڑے اعمال کر کے آویں گے. ایک سخی ہوگا اور ایک عالم اور قاری ہوگا اور ایک شہید ہوگا جو اللہ کے راستے میں گیا اور دین کی محنت کرتے کرتے شہید ہو گیا. لیکن ان تینوں کے اندر اخلاص نہیں تھا، اس وجہ سے ان تینوں ہی سے جہنم کی آگ کو دہکایا جائے. انہی تینوں سے جہنم کی آگ کو دہکایا جائے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس امت کی خصوصیت اور اس امت کے افضل ہونا اس امت کا یہ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر پر موقوف ہے. ہم اور آپ کیا بلکہ حضرات صحابہ یہ فرماتے تھے کہ اگر بہترین امت بننا ہے اور افضل امت بننا ہے تو اس کی شرط پوری کرو. اس شرط کو پورے کیے بغیر صحابہ بھی افضل امت نہیں ہو سکتے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کی عملی مشق دعوت اللہ، اور یہ گشتوں کا سارا سلسلہ اور اسی سلسلے میں اللہ کے راستے کا نفر ہے. اللہ کے راستے کا نفر یہ اس طریقے سے دعوت کے اندر بنیادی چیز ہے جس طریقے سے نماز عبادت کے اندر بنیادی چیز. نماز کے بغیر دین کا تصور نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ کے راستے کے نقل و حرکت کے بغیر ہم دعوت کا تصور نہیں کر سکتے. لوگوں نے آج اس نفر کو ان فضائل سے خالی سمجھ لیا ہے جو فضائل قرن اول میں اللہ کے راستے کے نفر پر ہوا کرتے تھے، یہ سمجھ کر کہ اس نفر کے اندر قتال نہیں. حالانکہ حضرات صحابہ کے سارے غزوات اور سارے خروج اور سارے جہاد کا خلاصہ دعوت اللہ، مقصود بالذات دعوت اللہ، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ حضرات صحابہ کے نفر اور غزوات کا سارا خلاصہ. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید سے غزوات میں جانے والے اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے تمام جماعتوں کو، افرادوں کو دعوت کی تلقین کیا کرتے. جب میدان میں اتر جاؤ پہلے دعوت پیش کرو. ایک جماعت گئی اللہ کے راستے میں اور خوب مال غنیمت، خوب غلام، خوب باندیاں لے کر کے واپس آئے، اللہ کے نبی نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں فرمایا. سب سے پہلے کارگزاری کے ذریعے سے تحقیق فرما لی. انہوں نے اس قتال سے قبل دعوت پیش کری کہ نہیں پیش کری؟ آپ نے فرمایا حل دعوتموہم، انہیں دعوت دی. صحابہ نے عرض کیا ہم نے تو دعوت نہیں. مزید تاکید اور تحقیق کے لیے آپ نے ان غلام باندیوں سے پوچھا حل دعوکم، کہ انہوں نے تمہیں دعوت دی؟ انہوں نے عرض کیا کہ انہوں نے تو دعوت دی. آپ نے فرمایا ان کو فارغ کر دو، یہ نہ غلام بن سکتے ہیں نہ قیدی بن سکتے ہیں، انہیں فارغ کرو. ان کا سارا مال ان کے حوالے کرو، یہ مال غنیمت نہیں، مال غصب.
مال غنیمت نہیں، مال غصب ان کے حوالے سے. اور جب یہ اپنے مقام پر چلے جاوے پھر جا کر دعوت پہلے پیش کرے. اس لیے مفتی محمود رسول گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت اصل ہے، جہاد کے اندر دعوت اصل ہے، اور قتال وسیلے کا درجہ رکھتا ہے. قتال وسیلے کا درجہ. دعوت دینے میں کوئی رکاوٹ پیش آ جاوے تو انتہائی مجبوری کے درجے میں عارض کی وجہ سے قتال کی اجازت ہے، اور وسیلے پر جو کچھ اجر و ثواب ہے اس سے کہیں گنا زیادہ دعوت پر ان اجر و ثواب کا ملنا ظاہر ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ایمان کا معیار اپنی ذاتی عبادات کے ذریعے سے نہیں پیدا ہوتا. ایمان کا معیار اسلام کے اندر وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بقدر. مجموعے کی اصلاح کی فکر جتنی جس کے اندر ہوگی اتنا وہ کمال ایمان تک پہنچے گا. مجموعے کی اصلاح کی فکر کے بقدر منکرات پر آنے والے عذابات سے نجات پاوے گا. نجات کا بنیادی سبب یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر. حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترجمان السنہ کے اندر اسلام کے اندر ایمان کا معیار پیشانی پر سجدوں کی نشانی یا ہونٹوں پر روزوں کی خشکی یا بر وقت زکوٰۃ کی ادائیگی ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک علامت ہے، لیکن یہی معیاری علامت نہیں ہے. معیاری علامت وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ امت صرف اپنی ذاتی عملی اور علمی کمالات کے لیے پیدا نہیں کی گئی، بلکہ یہ امت تو اجتماعی اور پوری امت کی عملی اور علمی کمالات کے لیے پیدا کی. اس کے ایمان میں کمال اور اس کے ایمان کی تکمیل دوسروں کے ایمان کی تکمیل کی فکر کے بقدر ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ اس کام کا بنیادی مقصد ان فروع خفافہ و ثقالہ پر امت کو لانا ہے، اور اس نفر میں کوتاہی کرنا عذاب الہی کو دعوت دینا. اس نفر میں کوتاہی کرنا عذاب الہی کو دعوت دینا. آج کا مسلمان نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتا ہے، کبیرہ گناہ سمجھتا ہے، لیکن دعوت چھوٹ جاوے اس کو کبیرہ گناہ نہیں سمجھتا. علماء نے لکھا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک کرنا کبائر میں سے، ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر من الکبائر. کتنے لوگ ایسے جو اپنی ذاتی عبادات سے فارغ ہو چکے، اپنے طور پر سارے منکرات سے بچے ہوئے، اس کے باوجود وہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اپنے زمانے کی بات کہ آج کے دور میں جو جتنے اپنے عبادات سے فارغ ہو کر بیٹھا ہوا اور اپنی ذات سے ساری برائیوں سے بچا ہوا، اس کے باوجود وہ گناہ سے خالی نہیں، اس کے باوجود گناہ سے خالی نہیں. اس لیے کہ جس وقت وہ اپنی ذاتی عبادات سے فارغ ہو چکا، فرائض سے فارغ ہو چکا، اپنی ذات سے گناہوں سے بچا ہوا، اس وقت نہ جانے امت کے کتنے طبقات، کتنے افراد فرائض کو ترک کیے ہوئے ہیں اور منکرات میں مبتلا ہیں. اس وقت اس کے ذمے اللہ کی طرف سے یہ امر متوجہ ہو رہا کہ باہر نکلے اور امر بالمعروف کرے، باہر نکلے نہی عن المنکر کرے. لیکن اس نے اس فریضے کو چھوڑ دیا. جو جتنی دیر یہ منکرات ہوتے رہیں گے باہر میں، اتنی دیر یہ گناہ میں مبتلا رہیں گے. جتنی دور لوگ فرائض کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے اتنی دیر یہ گنہگار ہیں. اس کی ذمہ تھا جا کر کے امر بالمعروف کرے، نہی منکر کرے، اپنی ذات سے جا کر کے امت کو دعوت دینا، اور اس کے لیے تمام اذیتوں کو، تکالیف کو اور ہر طرح کی مشقتوں کو برداشت کرنا. یہ تو دعوت کی بنیادی سنت ہے، دعوت کی بنیادی سنت. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں دعوت کو سنت دعوت پر لانا ہے. یہ نہیں کہ یہ حالات کے اعتبار سے جیسے تنظیمیں چلتی ہے اس طرح حالات کے اعتبار سے سہولتوں کے ساتھ نہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کا وعدہ مجاہدے پر ہے، ہدایت کا وعدہ مجاہدے پر ہے. اور مجاہدہ دین کی محنت کسی بھی طریقے پر کر لینا اور کسی بھی طریقے سے دین کی محنت کے لیے مشقتوں کو برداشت کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج اور سنت طریقے پر دین کی محنت کرنا اور اس پر آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنا، یہ اصل مجاہدہ ہے جس پر اللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ، اس پر اللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ. ہر نبی کو دنیا کے اندر بھیجنا اور پھر ہر طرح کی اذیتوں کو برداشت کرنا، تکالیف کو برداشت کرنا، تکذیب سے، استہزاء سے گزرنا، یہ سب باتیں اس بات کی علامت ہے کہ یہ سب کی سب دعوت کی ایسی سنت ہے جو قیامت تک چلے گی. اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی. مجاہدوں کو ختم کرنا یہ خود کام کو ختم کرنے کے مترادف ہے. اس امت کے عوام اور اس امت کے خواص کا اس وقت یہ حال ہو چکا ہے کہ کسی بھی طریقے سے دین کا کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بری ذمہ ہو چکے، سبق دوش ہو چکے اور وما علینا الا البلاغ کہہ کر فارغ ہو جاتے ہیں.
تین نبی گئے اور مسلسل دعوت دیتے رہے ایک شہر والوں کو، اور وہ انکار کرتے رہے. جب آخری حد ہو گئی اس کے بعد انہوں نے کہا وما علینا الا البلاغ، نہ ہماری نقل و حرکت اور نہ ہی محنت اور نہ ہی مجاہدے اور مشقتیں، نہ ناگواریاں برداشت کرنا، اور ہم بیٹھے بٹھائے کسی بھی طریقے سے دین کی بات پہنچا کر کہہ دیتے وما علینا الا البلاغ. انسانی اصل دین کے پہنچانے کا سرمایہ ہے، اصل سبب ہدایت انسان. مجاہدے کی صفت انسان کے اندر، ان حالات کے اندر مجاہدے کی کوئی صفت نہیں. یہ تو مجاہدے کو ختم کرنے والی چیز ہے. جس طرح قیامت تک کھانے پینے کی سنتوں کا کوئی بدل نہیں اور عبادات کی سنتوں کا کوئی بدل نہیں. عبادات کا مکلف خود انسان ہے، اپنے جسم سے عبادت کو ادا کرنا ہے، ہر حال میں اس کو عبادت ادا کرنی. اگر بیمار ہے کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے، خود کھڑا ہو کر کے پڑھے، بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر تو لیٹ کر، اشارے سے تو اشارے، لیکن اس کے بدلے کوئی اعلیٰ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے بدلے کوئی اور انسان پڑھ نہیں سکتا، اور اس کے بدلے مال کو بھی نہیں دیا جا سکتا، آخر تک انتظار کیا جائے گا. ایسے ہی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، دین کو امت تک پہنچانے کے لیے یہ انسان خود جسم کے اعتبار سے مکلف. مسلمان جتنا اپنے دین کو لے کر، اپنے عقائد کو لے کر، اپنی سنتوں کو لے کر حرکت میں آئے گا، اتنا ہی دین وجود میں آئے گا. یہ دین کے زندہ کرنے کا بنیادی اور مصنون طریقہ. مجاہدہ اگر نہیں ہے، اگر ہم نے اپنے جسم کو نہیں تھکایا، اپنے جسم کو استعمال نہیں کیا، اپنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ظاہری باطنی قوتوں کو استعمال نہ کیا، تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں پھر اس پر اجر بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی اثر بھی نہیں. خلاف سنت طریقہ ہونے کی وجہ سے اجر سے محرومی ہے، اور مجاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے اثر بھی نہیں، نہ اجر ہے نہ اثر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف چل کر جانا یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہاں پر آلات نہیں، یا اس لیے نہیں تھا کہ وہاں پر سواری نہیں. ہر وقت جبرائیل امین ساتھ میں، ہر وقت اللہ کی غیبی تائید اور نصرت اللہ کے نبی کے ساتھ، اور اس کے باوجود ان ساری تکالیف کے ساتھ دعوت دلوائی گئی، اس لیے تاکہ قیامت تک یہ دعوت کی سنتیں لوگوں کو سمجھ میں آئیں. اس لیے مولانا الیاس صاحب چاہتے تھے، فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مجاہدے کے راستے سے کام کرامتوں کے ذریعے سے نہ ہو. کس کے ذریعے سے نہ ہو؟ کرامات کے ذریعے سے. ایک نبی دوسرے نبی کا دین کی دعوت پہنچانے میں، احکامات کو امت تک پہنچانے میں بدل نہیں بن سکتے. ترمذی شریف کی روایت کتاب الانبیاء کے اندر یحییٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کر کے 5 احکامات پہنچانے کی ذمہ داری تھی. ان سے تاخیر ہوئی، وہ جمع ہو چکے. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اگر آپ نہیں تو میں جاؤں یہ 5 باتیں پہنچا دوں. اس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نہ گیا آپ چلے گئے اور یہ 5 باتیں آپ نے پہنچا دی تو اللہ رب العزت اس پر مجھے زمین میں زندہ دھسا دے. 2 نبی ایک وقت میں مبعوث اور دونوں کی بعثت کا بنیادی مقصد ایک، اور اس کے باوجود ایک نبی دوسرے نبی کا بدل نہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ سارے خارجی آلات جو خالص منکرات اور فواحش اور برائیوں کے پھیلانے کے لیے ایجاد ہوئے، یہ کیسے ایک انسان کا دین کی دعوت اور اس علم کو امت تک پہنچانے میں بدل کیسے بن سکتے. اہل علم کی نقل و حرکت کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اہل علم اپنے علم کو لے کر بادلوں کی طرح حرکت میں آئے. اہل علم امت کے تمام طبقات کو لے کر مزید کی سطح پر بیٹھے. مولانا الیاس